نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال الله عز وجل في مقام آخر وهذا البلد الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد الحمد صلاة قابل قدر حاضرین اور معزز سامعین اور سامعات، آج ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین کی توفیق خاص سے ہم ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو عمل خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن عظیم الشان کی ایک سورت ہے سورۃ البلد۔ یہ قرآن عظیم الشان کے آخری پارے کی سورت ہے اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی 2 آیات بینات میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ جو آیاتیں میں نے تلاوت کی، ان آیاتوں میں اللہ رب العالمین اپنے پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں رب اس شہر کی قسم کھاتا ہوں
اللہ رب العالمین جل وعلا کے ان ارشادات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ ہر ایک مفسر نے اپنے اپنے علم خاص کے موتی بکھیرے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان میں سے کچھ چند خاص نقطے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح بیان اور سامعین اور ناظرین کو صحیح سننے، سمجھنے اور اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک اور سورت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لا اقسم بهذا البلد، اس کے بعد ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ اس شہر امن میں مقیم پذیر ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ حال ہے، صرف نحوی اعتبار سے یہ حال ہے، اور لا اقسم بهذا البلد یہ ذوالحال ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ حال اور ذوالحال کی قید ہوتا ہے۔ ذوالحال اور حال اس میں قید ہوتا ہے۔ حال ذوالحال سے اور ذوالحال حال سے مقید ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین کا شہر مکہ کی قسم کھانا اس حال کے ساتھ مقید ہے، اس حال کے ساتھ خاص ہے، مقید ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم ہو، گویا شہر مکہ اسی وقت معظم اور مکرم ہے، ادب اور احترام والا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں مقیم ہو۔ یہ اس حال ذوالحال کا مقصد اور مطلب ہے، یعنی مکہ کا مکرم ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود، آپ کے وہاں رہنے، اقامت پذیر ہونے کی قید کی وجہ سے ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی تعظیم، تکریم، عزت، ادب و احترام، مرتبہ اور مقام کا مدار، بنیاد اس بات پر ہے کہ جب وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتبس اور مقارن ہو، ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو، اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو، تو وہ چیز معظم بھی ہوگی، وہ مکرم بھی ہوگی، وہ حامل احترام، حامل ادب، حامل مرتبہ اور مقام بھی ہوگی۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ مکرم تھا، معظم تھا، اور جب آپ مدینہ میں آ گئے تو مدینہ مکرم ہو گیا۔
مثال کے طور پہ ایک مثال علامہ غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر دیا ہے، بڑے خوبصورت مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ 10 کروڑ کا کوئی قیمتی ہیرا ہو، 10 کروڑ کا کوئی قیمتی ہیرا ہو، اگر وہ 10 کروڑ کا قیمتی ہیرا کسی تجوری میں رکھا ہو تو وہ تجوری 10 کروڑ کی ہوگی، اور اگر وہ ہیرا کسی انگوٹھی میں جڑا ہو، کسی انگوٹھی میں بند ہو تو وہ انگوٹھی 10 کروڑ کی ہوگی۔ اگر وہ ہیرا چاندی میں بند ہو، پیوست ہو، تو وہ چاندی بے شک محض چاندی ہونے کی حیثیت سے 100 روپے کی ہوگی، لیکن جب وہ ہیرا 10 کروڑ کا اس چاندی میں جائے گا تو وہ ہیرا اس چاندی کو 10 کروڑ کا بنا دے گا۔ اسی طرح وہ 10 کروڑ کا ہیرا اگر کسی کپڑے میں بند ہو، کسی ڈبیا میں بند ہو، کسی شیشہ میں بند ہو، کسی بوتل میں بند ہو، تو اس ہیرے کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ اور اگر وہ ہیرا کسی ہار میں لگا ہو تو وہ ہار 10 کروڑ کا ہے۔ لہذا اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق جو اس کائنات کے لیے ہیرے کی حیثیت رکھتا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق اور زمین کے مغرب کو پلٹ کے رکھ دیا، میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا، مغارب کو بھی دیکھا، زمین کے کونے کونے کو میں نے دیکھا، میرے زمین کے کونے کونے کو کھنگال کے رکھا، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھا، پوری زمین کو کنگال کے رکھا، مگر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل، اعلیٰ اور کمال والا کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اگر پوری کائنات میں آسمان اور زمینوں میں مشارق اور مغارب میں کسی کو افضل پایا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ لہذا جب آپ آسمان پر تھے تو آسمان سب سے افضل تھے، جب آپ زمین پر تشریف لائے تو زمین سب سے افضل تھی، مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ سب سے افضل تھا، مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ سب سے افضل تھا، وادی بدر میں تشریف لے گئے تو وادی بدر سب سے افضل تھی، جبل احد پر تشریف لے آئے تو وہ جبل احد سب سے افضل تھا، جب آپ غار ثور میں تشریف لے آئے تو غار ثور اس وقت سب سے افضل تھا، اور جب غار حرا میں تشریف لے آئے تو اس وقت غار حرا سب سے افضل تھا، اور جب ہجرت کی رات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانگوں پر آپ سوار تھے، آپ نے سواری فرمائی تو اس لمحے ابوبکر صدیق کے کھاندے سب کائنات سے افضل تھے۔ اور اسی طرح جب کسی غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے،
راستے میں کسی مقام پر آپ نے پڑاؤ رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی ذرا گود بچھا دو تاکہ میں سر رکھ کے آرام کر لوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنا سر انور اپنا سر اقدس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رکھا تو اس وقت کائنات میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک سب سے افضل تھی۔ اور جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر اقدس تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑی میں آپ کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا، آپ آرام فرما رہے تھے تو ان لمحے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی مبارک کائنات سے افضل تھی۔ غرض میرے بھائیوں میرے دوستوں، عرش سے لے کر عرش معلیٰ سے لے کر فرش زمین تک تحت الثری تک ہر چیز کی تعظیم اور تکریم، ہر چیز کی عظمت اور شان کا دار و مدار پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ لہذا ہر چیز کی فضیلت، ہر چیز کو مرتبہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی کی بنا پر ملی ہے۔ جب آپ عرش پر پہنچے تو وہ سب سے افضل تھا، اور جب آپ لامکان پہ پہنچے تو اس لامکان سب سے افضل تھا، اور جب آج آپ قبر انور میں موجود ہیں، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے انور میں جلوہ افروز ہیں، اپنے قبر انور میں جلوہ افروز ہے، تو آج قبر انور روضہ پاک روضہ انور جہاں آپ کا جسد انور ہے، وہ مقام مدینہ المنورہ، وہ مقام جہاں آج آپ کا روضہ انور ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا جسد انور مدفون ہے، وہ مقام کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے، وہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ ہر مکہ سے بھی افضل ہے، اور مدینہ کے مضافات سے بھی وہ مقام افضل ہے جہاں آج